الحر بالحر، آزاد آدمی کو آزاد آدمی کے بدلے قتل کیا جائے گا. آگے ہے والعبد بالعبد، اور غلام کو غلام کے بدلے قتل کیا جائے گا. والانثى بالانثى، اور عورت کو عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا. آگے فرمایا کہ فمن عفی لہ، کیا فمن عفی لہ، کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کو معافی دے دی جائے. کیا من عفی لہ، جس کو معافی دے دی جائے. کون ہے وہ؟ قاتل. کون؟ مطلب جس کو معافی دے دی جائے، یعنی اس نے اس نے ایک کیا ہوتا ہے جرم قتل کیا، تو اس قتل میں اس کو معافی دے دی گئی. کہہ رہے ہیں کہ فمن عفی لہ، جس کو معافی دے دی جائے من اخیہ، اس کے بھائی کی جانب سے. بھائی سے مراد یہاں پر مقتول کا وارث ہے. کیا ہے بھائی؟ مقتول کا. جو بندہ قتل ہوا ہے نا، جو بندہ قتل ہوا ہے تو اس کا جو وارث ہے، وارث اس کو بھائی کہا ہے قاتل کا، اس کو قاتل کا بھائی کہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ من اخیہ، اس کے بھائی کی جانب سے. تو آیت یوں ہوئی کہ بھئی فمن عفی لہ من اخیہ شیء، کہ جس شخص کو معافی دے دی جائے اپنے بھائی کی جانب سے شیء، کسی چیز کی، بعض معافی، معافی پوری معافی نہیں، کچھ معافی دے دی جائے، کچھ معافی دے دی جائے. اب اس طرح معنی سمجھیں بس. تو آگے فرماتے ہیں کہ فاتباع بالمعروف، تو ایسی صورت میں اچھے طریقے سے پیروی کرنا ہے، مطالبہ کرنا ہے اچھے طریقے سے. اب اس طرح معنی سمجھیں، کہہ رہے ہیں کہ فاتباع بالمعروف، اچھے انداز سے مطالبہ کرنا ہے. اور آگے ہے وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور مقتول کے کیا ہے، اس کے وارث کو اچھے انداز سے ادائیگی کرنا ہے. سمجھ گئے بھائی؟ یہ ہے کہ کیا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور مقتول کے وارث کو اچھے انداز میں اس دیت کی ادائیگی کرنی ہے. آگے ہے کہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ. ذالک، کہ یہ جو معافی کا حکم ہے، معافی کا حکم ہے اور جو دیت کا حکم ہے، یہ تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی جانب سے آسانی ہے. کیا ہے بھائی؟ آسانی ہے، نرمی ہے. اور ورحمۃ، اور اس کی رحمت ہے، مہربانی ہے، اور اس کا احسان ہے. آگے فرماتے ہیں کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس کے بعد حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ صرف ترجمہ ہو گیا. کیا ہے بھئی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، کیا اے مومنو، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص کو فرض کیا گیا ہے. آگے ہے فی القتل، یعنی مقتولین کے بارے میں، مقتولین جو قتل کیے گئے. آگے فرماتے ہیں الحر بالحر، کیا معنی ہے؟ آزاد کو آزاد کے بدلے. آگے والعبد بالعبد، غلام کو غلام کے بدلے. والانثى بالانثى، عورت کو عورت کے بدلے. آگے فرماتے ہیں کہ فمن عفی لہ، جس کو معافی دے دی جائے من اخیہ، اس کے بھائی کی جانب سے. سمجھ گئے؟ آگے شیء، یعنی کچھ معافی، کچھ معافی. تو آگے فرماتے ہیں کہ فاتباع بالمعروف، تو اچھے طریقے سے مطالبہ کرنا ہے. یعنی جو دیت جو ہے نا، جو دیت قاتل دے گا نا، قاتل جو دیت دے گا تو اس کو تنگ نہیں کرنا، پھر اس پر سختی نہیں کرنا، بلکہ اس سے اچھے انداز سے دیت کا مطالبہ کرنا ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور قاتل کو بھی چاہیے
کہ وہ اچھے طریقے سے وہ دیت ادا کرے. اداء الیہ یعنی مقتول کے وارثوں کو یہ دیت ادا کرے. اداء الیہ اس کو ادا کرے باحسان اچھے انداز سے. آگے فرماتے ہیں کہ ذالک یہ یعنی جو معافی ہے اور جو دیت کا حکم ہے، ذالک تخفیف من ربکم یہ تمہارے رب کی جانب سے یہ نرمی ہے، آسانی ہے. اور ابھی آگے کیا ہے بھائی؟ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ اور یہ اس کی جانب سے رحمت ہے، مہربانی ہے. آگے فرماتے ہیں کہ فمن اعتدی جو حد سے آگے جو حد سے بڑھے گا، جو حد سے تجاوز کرے گا، بعد ذالک یہ حکم آ جانے کے بعد، یہ حکم آ جانے کے بعد فلہو عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. آیات کا پس منظر یہ ہے کہ اس وقت جاہلیت میں بھی قصاص کا حکم تھا، لیکن ان کے اپنے قوانین تھے، ان کے خود ساختہ قوانین تھے کہ وہ بسا اوقات جو اصل قاتل ہوتا تھا، مجرم ہوتا تھا، اس کو چھوڑ دیتے تھے اور اس کے بدلے کسی اور کو قتل کر لیتے تھے. قاتل جو ہے اس کو قتل نہیں کرتے تھے بلکہ کسی اور کو، یا مرد کے بدلے عورت کو قتل کر دیتے تھے. حالانکہ اصل قاتل کون تھا بھائی؟ مرد ہوتا تھا، یا عورت قاتل ہوتی تھی اس کے بدلے مرد کو. تو اس طرح کی من گڑت اور خود ساختہ انہوں نے قوانین بنا رکھے. یہ آیات اتار کر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. اس بری رسم کا خاتمہ کیا اور جو قصاص کا انصاف والا حکم ہے، جس میں عدل اور انصاف ہے، وہ حکم نازل کیا کہ جو قاتل ہے اسی کو قتل کریں گے. آپ آج کل بھی ہمارے ہاں قبائلی علاقوں میں اور دیگر علاقوں میں جو اصل قاتل ہوتا ہے اگر وہ کہیں چھپ جائے تو اس کے بھائی کو، والد کو، بیٹے کو، کسی اور کو قتل کر دیتے ہیں. یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، اس کی طرف آ رہا ہوں انشاءاللہ. تو یہ آج کل بھی رائج ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں اس بری رسم کا خاتمہ کیا ہے کہ یہ انصاف پر مبنی بات نہیں ہے. دوسری بات کہ پہلے زمانے میں بنی اسرائیل جو تھے، بنی اسرائیل ان میں دیت کا حکم نہیں تھا کہ اگر مقتول کے ورثاء جو ہے، مقتول کے ورثاء جو آدمی قتل ہوا ہے نا، اس کے ورثاء جو ہیں ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا، ایک ہی صورت تھی کہ وہ قاتل سے قصاص کرے. لیکن اس امت میں اللہ تعالیٰ نے دیت کا حکم بھی دے دیا. ایک تو معافی کا حکم دیا اور پھر دیت کا حکم کہ یہ صورتیں بھی ہیں، یہ کیا جو آپشن بھی ہیں. یہ اس آیات کا مختصر سا پس منظر ہے. اب آیات کے بارے، اس آیات میں جو ہمیں ہدایات دی گئی ہیں اور جو اس کی تفسیر ہے، تو چند باتیں ہم سمجھ لیں. پہلی بات یہ بات یاد رکھیں کہ مومن کی جان کی عظمت جو ہے، حرمت، عزت، یہ کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. کیا ہے؟ مومن کی جان کی عظمت اور حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. اس لیے جو آدمی کسی مومن کو ناحق جان بوجھ کر مارتا ہے، اس کو جان سے مار دیتا ہے، تو یہ سنگین گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. حتیٰ کہ سورہ نساء کھولیں آپ، یہ سورہ نساء آیات نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ نے 5 وعیدیں سنائی ہیں کہ من یقتل مؤمنا متعمدا، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی 5 سزائیں ہیں. کہہ رہے ہیں کہ فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ ایک طویل مدت تک اس میں رہے گا. کہہ رہے ہیں کہ وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غصہ اور غضب اس پہ نازل ہوگا. آگے نمبر 4 کہہ رہے ہیں کہ ولعنہ، اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے. اللہ اس پہ غصہ ہوتا ہے، اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا،
اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. جان بوجھ کر کسی مسلمان کو جو مارنا، اس کے بارے میں سورہ نساء آیات نمبر 93 میں 5 وعیدیں ہیں. کہہ رہے ہیں کہ فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا کیا ہے بھئی؟ جہنم ہے. خالدن فیہا، اس میں وہ طویل مدت ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کا غضب اس پہ نازل ہوگا، اللہ کی لعنت اس پہ ہوگی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اسی طرح احادیث میں بھی اس پر شدید وعید ہے. حتیٰ کہ ایک میں آتا ہے کہ لو ان اہل السماء والارض، کہ اگر آسمان والے اور زمین والے یہ ساری مخلوقات اشترکو فی دم مؤمن، کسی مسلمان کے خون میں شریک ہو جائے، یعنی کسی مسلمان کو ناحق بھی مار دیں. کہہ رہے ہیں کہ اکبہم اللہ فی النار، اللہ تعالیٰ اس زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کو جہنم میں ڈال دے گا. ایک مومن کے بدلے آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا. یہ مومن کے خون کی عظمت ہے. آج وہ کتنا بھائی کیا بھی سستا ہے، ارزان ہے بھائی. معمولی معمولی باتوں پہ پستول اٹھا لیا بھائی، گن لے لیا بھائی، مار دیا کسی کو. تو دنیا میں تو اس پہ سزائیں ہو یا نہ ہو، لیکن آخرت میں اس کا بہت بڑی سزا ہے اس کی. تو پہلی بات یہ ہے کہ مومن کا خون اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ محترم ہے، بہت زیادہ عظمت والا ہے. اس لیے ایک دوسرے پر یعنی کسی کا خون کرنا ناحق یہ حرام ہے. اور دوسری بات، آیات میں یہ بات واضح ہوئی کہ جو شخص کسی مسلمان کو ناحق جان بوجھ کر قتل کرے گا، میرے ذرا الفاظ پہ غور کریں. جو شخص کسی مسلمان کو ناحق جان بوجھ کے قتل کرے تو اس آیات میں اس کے بارے میں قصاص کا حکم نازل ہوا ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے گا. اچھا، یہ جو لفظ قصاص اس کا معنی ہے کہ آپ برابر کا بدلہ لینا. کیا؟ کسی سے برابر کا. تو جو شخص کسی مسلمان کو ناحق جان بوجھ کے قتل کرے، ناحق جان بوجھ کے قتل کرے، تو اس پر قصاص کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نازل کیا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر قتل میں قصاص کا حکم نہیں ہوتا. ہر قتل میں انسان سے غلطی ہو گئی، سمجھ گئے نا بھائی. اب انسان گاڑی سے ہی چلا رہا ہے، کوئی سامنے سے آ گیا، اب اس نے تو جان بوجھ کر نہیں مارا ہے نا اس کو، وہ خود سامنے آیا ہے. تو ایسی صورتوں میں یہ قصاص کا حکم نہیں ہوتا. وہ دیگر باتیں ہوتی ہیں، کیا ہوتے ہیں، وہ جو ایک دیت ہوتی ہے، اسی طرح روزے ہوتے ہیں، وہ الگ احکام ہے، وہ یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے. تو جان بوجھ کر قتل کرے اور ناحق قتل کرے، ناحق قتل کرے یعنی ظلماً قتل کرے، تو یہ آیات اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اس سے قصاص لیں. آگے اس آیات میں یہ بھی ذکر ہے کہ یاد رکھیں کہ قصاص کے بارے میں خود ساختہ قوانین نہیں چلیں گے. ہمارے قومی قبائلی قوانین کہ میری قوم کا یہ قانون ہے کہ بھئی اگر کوئی بھی اگر قاتل کے خاندان میں کوئی بھی ہاتھ آ گیا تو اس کو مار دو. اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہا ہے. یہ جاہلیت کی رسم تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. تو اپنی طرف سے ہم قوانین لاگو نہیں کر سکتے. بس سمجھ گئے بھائی، جو طے ہے اسی کی پیروی کریں گے، جو اصل قاتل ہے اسی سے قصاص لیں گے. اسی طرح اس میں یہ فرمایا گیا نا کہ آزاد کو آزاد کے بدلے اور غلام کو غلام کے بدلے، عورت کو عورت کے بدلے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر آزاد کسی غلام کو قتل کر دے تو اس کو قتل نہیں کریں گے. اس کا معنی یہ نہیں ہے.
آزاد غلام کو قتل کرے، غلام آزاد کو قتل کرے، مرد عورت کو قتل کرے، عورت مرد کو قتل کرے، جو بھی صورت ہو ہر ایک سے قصاص کیا جائے گا۔ یہاں جو فرمایا نا کہ آزاد کو آزاد کے بدلے، غلام کو غلام کے بدلے، یہ اصل میں وہ جاہلیت کی رسم کو توڑنا مقصود تھا۔ آیات کے پس منظر کی طرف اشارہ تھا کہ اس وقت یہ تھا نا کہ اگر آزاد قتل کرتا تو اس کے بدلے غلام کو قتل کر دیتا، کہ چونکہ جو اصل قاتل جو ہے وہ ذرا اونچے خاندان کا ہے، تو ان کے خاندان کے کسی غلام کو قتل کر دو گئی۔ اس رسم کو توڑنے کے لیے یہ الفاظ لائے، آزاد کو آزاد کے بدلے، غلام کو غلام کے بدلے، اور عورت کو ایسا نہیں کہ اگر مرد قاتل ہے تو اس کی جگہ پہ عورت کو قتل کر دو، ایسا نہیں ہے۔ مرد جو بھی قاتل ہے اسی کو صرف اسی کو قصاص میں ہم قتل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیات نمبر 45 میں یہ فرمایا ہے کہ بھئی کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس، کہ ہم نے پچھلی امتوں پر یہ بات فرض کی تھی کہ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان ہے، جان کے بدلے جان۔ اس میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ بھئی اگر آزاد قتل کر دے تو اس کے بدلے غلام، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جو قتل کرے گا اسی کو قتل کیا جائے گا۔ تو ان النفس بالنفس اس امت میں بھی یہ حکم برقرار ہے۔ تو یہ بات ذہن میں، اچھا اس میں گویا کہ ہم خود ساختہ قوانین لاگو نہیں کر سکتے، اور جو قاتل ہے صرف اسی کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ آیات کا پہلا حصہ ہے۔ اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ چونکہ قصاص کا حکم جو ہے نا، وہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم لوگ قاتل سے قصاص لیں۔ عام آدمی کے پاس قانون لاگو کرنے کا اختیار، اس لیے عام آدمی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ یہ کام حکومت کا ہے یا اس کے نائب کا ہے کہ وہی قاتل سے قصاص لے۔ اور پھر چونکہ اس میں باریکیاں بھی ہیں، پیچیدگیاں بھی ہیں کہ قاتل پر جرم کو ثابت کرنا بھی آسان کام نہیں ہوتا، تو یہ باریکیاں عدالت میں زیر بحث آتی ہیں، پھر عدالت میں زیر بحث آتی ہیں۔ تو اس لیے عام آدمی کو مقتول کے ورثاء کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود سے یہ قصاص کا حکم جاری کریں اور یہ قاتل سے قصاص لیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ عدالتی کارروائی ہوگی۔ حکومت کے پاس کیا ہے بھائی؟ اختیار ہے۔ تو یہ آیت کا پہلا حصہ ختم ہوا۔ وہ کیا ہے بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص کا حکم فرض کیا گیا ہے۔ کتب مطلب فرض کیا گیا ہے تم پر، آگے علیکم القصاص، تم پر قصاص کا حکم فرض کیا گیا ہے۔ فی القتلى، یعنی مقتولین کے بارے میں۔ اب یہاں پر قتلہ کا میں نے معنی یہ کیا تھا کہ جو جان بوجھ کر ناحق قتل ہو جائے نا، تو وہ میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ چونکہ قصاص ہر قتل میں نہیں ہے نا، تو یہاں پر قتلہ سے ہر مقتول مراد نہیں ہے، ہر مقتول مراد نہیں۔ اس لیے جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو القتلہ سے مراد کیا ہے بھائی؟ القتلہ سے مراد جو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں، ہر مقتول اس سے مراد نہیں ہے۔ آگے الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت، یعنی قاتل کو قتل کیا جائے گا چاہے وہ کوئی بھی ہے، وہ آزاد ہے، وہ غلام ہے، وہ عورت ہے، وہ مرد ہے، کوئی بھی ہے، قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ یہ آیات کا ایک حصہ مکمل ہوا جو کہ قصاص کے بارے میں تھا۔ آگے معافی اور دیت کا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ فمن عفی لہ، فمن عفی لہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ صرف قصاص کا آپشن نہیں دیا ہمیں، صرف
ہمیں صرف قصاص کا حکم نہیں دیا بلکہ اگر مقتول کے وارثین جو ہے، مقتول کے مطلب جن کا کوئی قتل ہوا ہے، اس کا بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، ان کے وارثین جو ہیں، اگر وہ قاتل کو معاف کرنا چاہیں، بغیر کسی عوض کے معاف کرنا چاہیں تو وہ معاف کر سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں، ان کے پاس معافی کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کا اجر دے گا، اس پر آخرت کا اجر دے گا کہ ان کو دنیا میں تو کچھ نہیں مل سکا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ ایک اختیار کیا ہوا بھائی؟ معافی کا۔ کیا ہوا؟ معافی کا۔ نمبر 2، دوسرا اختیار ہے دیت کا، کہ ہم قصاص تو نہیں لیتے ہیں لیکن ہم دیت لیں گے، خون بہا۔ خون بہا بولتے ہیں نا ہمارے اردو میں اس کو، دیت بولتے ہیں عربی میں اس کو، دیت۔ دیت اس میں کافی ساری باتیں ہیں، میں صرف آپ کو مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ یہ یا تو 1000 دینار دیں، 1000 دینار اس وقت کے حساب سے دینار تھا، جو آج کل 375 تولہ سونا بنتا ہے، 375 تولہ سونا بنتا ہے۔ اس وقت 1000 دینار یہ دیت تھا، یا تو اس پر فیصلہ کریں، یا 10,000 درہم۔ 10,000 درہم اس وقت کے حساب سے، مطلب درہم مراد ہے، آج کل کا درہم مراد نہیں ہے، اس وقت کا درہم جو آج کل 2625 تولہ چاندی ہے۔ کیا ہے؟ 2625 تولہ چاندی۔ 10,000 درہم اس وقت کے، آج کل 2625 تولہ چاندی ہے۔ اس میں اونٹوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ بس فی الحال مختصراً آپ کے ذہن میں رکھ لوں کہ بھئی دیت پر اگر فیصلہ ہو جائے، یہ بھی شریعت نے اختیار دیا ہے۔ سمجھ گیا بھائی؟ اس میں تیسرا آپشن، اچھا اس میں تیسری بات کیا ہے؟ اب بعض ورثاء تو معاف کرنے کو تیار ہیں، بعض ورثاء دیت لینے پر ان کا اصرار ہے۔ مطلب 3-4 ورثاء ہیں، کچھ بیٹے ہیں اور کچھ بیٹیاں ہیں، اس طرح اس کے کیا بولتے ہیں، مقتول جس کو قتل کیا ہے، تو اس مقتول کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا سب بیٹے ہیں، اس طرح بعض کہتے ہیں کہ معاف کر دو، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہم دیت لیں گے۔ یا اگر وہ دیت پر اگر وہ قصاص پہ بھی راضی تو پھر ان کا کیا اصرار ہو کہ نہیں ہم قصاص لیں گے، لیکن بعض ورثاء معاف کر دیں۔ یاد رکھیے کہ اگر بعض وارثین معاف کر دیں تو اس سے قصاص کا حکم یہ ختم ہو جائے گا، چاہے وہ دیگر راضی ہو یا نہ ہو۔ اگر بعض وارثین جو اس کے ہیں مقتول کے، وہ قاتل کو معاف کر دیں، قاتل کو معاف کر دیں، تو قصاص کا حکم، ہاں بھائی قصاص کا حکم ختم ہو جائے گا۔ اب وہ جو بعض لوگ ہیں نا جو کہ جن کا یہ اصرار تھا کہ ہم قصاص لیں گے، ان کو ان کے حصے کے برابر دیت ملے گی، کیونکہ اب جب بعض نے معاف کر دیا تو اب ایسا نہیں کہ بعض کے لیے ان کو قتل کر دیں اور بعض کے لیے ان کو ہم زندہ رکھیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا بھائی۔ تو جب بعض نے معاف کر دیا تو سب سے معاف ہو جائے گا۔ البتہ جو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے وارثین، ان کو ان کے بدلے میں ان کے حصے کے برابر دیت ملے گی۔ جیسے کہ مطلب اگر 3 بیٹے ہیں، ایک نے معاف کر دیا قاتل کو، اب چونکہ جو دیت ملتی ہے نا تو وہ وارثین میں میراث کے حساب سے تقسیم ہوتی ہے، وہ وارثین میں میراث کے حساب سے تقسیم، سمجھ رہے نا؟ جو دیت ملتی ہے وہ وارثوں میں میراث کے حصے کے برابر تقسیم ہوتی ہے۔ اب اگر یہ سب کا سب دیت ملتا ان تینوں کو تو وہ ان تینوں میں تقسیم ہو جاتا، 1/3 اس کا، 1/3 اس کا، 1/3 اس کا، نا 3 حصے۔ اب جب ایک نے معاف کر دیا تو اب 2 حصے رہ گئے نا دیت کے، تو وہ 2 حصے ان کو ملیں گے، ایک اس کو اور ایک اس کو۔ بات سمجھ گئے بھائی؟ بات سمجھ گئے بھائی؟ تو اس آیت میں اس تیسری صورت کی طرف اشارہ ہے۔ آیت میں مطلب آیت میں بالکلیہ معافی کا بھی ذکر نہیں، آیت میں بالکلیہ دیت لینے کا بھی ذکر نہیں، بلکہ
اس تیسری صورت کا ذکر ہے کہ بعض ورثہ معاف کر دیں اور بعض معاف نہ کریں تو بعض کو دیت ملے گی. اس لیے فرمایا ہے کہ فمن عفی لہ، جس قاتل کو معافی دے دی جائے، عفی لہ جس قاتل کو معافی دے دی جائے، من اخی اس کے بھائی کی جانب سے. اب بھائی تو مسلمان بھائی ہے نا، اصل میں مسلمان بھائی ہے. اب دیکھو نا یہاں پر بھائی کہہ کر بھی خطاب کیا ہے کہ چونکہ بھائی ہے اس کا، اور مسلمان کیا ہے اپنے سارے بھائی ہوتے ہیں. تو من اخی سے مراد اصل میں مقتول کا وارث ہے، مقتول کا وارث. تو فمن عفی لہ جس قاتل کو معافی دے دی جائے، من اخی یعنی مقتول کے وارث کی جانب سے. کیا بولتے ہیں آگے، شیء یعنی کچھ معافی. اب یہ کچھ معافی سے مراد یہی ہے کہ بعض وارثوں نے معاف کر دیا اور بعض معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. اب تو کیا ہوگا بھائی؟ اب ہوگا یوں کہ دونوں فریق کو اللہ تعالیٰ آگے ایک تلقین کر رہے ہیں، دونوں فریق کو کہہ رہے ہیں کہ فاتباع بالمعروف. اب جو مقتول کے ورثاء ہیں جن کو دیت ملنی ہے نا، تو وہ قاتل سے اچھے انداز سے مطالبہ کریں گے، ان پر بے جا سختی نہیں کریں گے اور بلا وجہ ان کو تنگ نہیں کریں گے، اور نہ ہی دیت کو اپنے حد سے بڑھائیں گے کہ اتنی دیت رکھی ہے کہ اب وہ دینے پہ قادر بھی نہیں ہے. تو نہ تو دیت کو حد سے بڑھانا ہے، نہ اس کو بے جا تنگ کرنا ہے، اور نہ بے جا سختی کرنی ہے. یہ ہے فاتباع بالمعروف، اچھے انداز سے مطالبہ. اور دوسری جانب قاتل کو یہ حکم ہے کہ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، تو اس مقتول کے وارث کو اچھے انداز سے ادائیگی کرنی ہے کہ جو طے ہوا ہے وہ ادا کرنا ہے، اس میں کمی نہیں کرنی. نمبر 2، ٹال مٹول نہیں کرنا. ٹال مٹول یار بیاہ والا عرس کا والا بعد میں لے لیں، ابھی نہیں ہے، ایسا نہیں کریں گے. تو دونوں کو حکم دیا نا کہ جو مقتول کے ورثاء ہے ان کو حکم کیا ہے؟ فاتباع بالمعروف، کہ وہ اچھے انداز سے مطالبہ کریں گے. اور جو قاتل ہے اس کو حکم دیا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ، قاتل مقتول کے وارثوں کو وہ دیت ادا کرے گا بِإِحْسَان، اچھے انداز سے، اچھے اسلوب کے ساتھ. بات سمجھ گئے بھائی؟ آگے فرماتے ہیں ذالک تخفیف. ذالک یہ جو اللہ تعالیٰ نے معافی کا آپشن رکھا، معافی کی صورت رکھی اور دیت کی صورت رکھی، کہہ رہے ہیں کہ تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی جانب سے کیا ہے؟ آسانی ہے. آسانی ہے کہ نہیں؟ اب اگر ایک ہی آپشن ہوتا کہ نہیں بس مار نہیں ہے قصاص ہے تو کتنا مشکل ہو جاتا بھائی. تو ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت ہے، مہربانی ہے، احسان ہے ہم پر. کہہ رہے ہیں کہ فمن اعتدی، سو جو آدمی حد سے آگے بڑھے گا، حد سے تجاوز کرے گا، حد کو کراس کرے گا. حد کو کراس کیسے کرے گا؟ نمبر 1، جو قاتل نہیں ہے اس سے قصاص لے رہا ہے. جاہلیت کی رسم پہ رد کی ہے نا کہ جاہلیت میں قاتل کو چھوڑ کر کسی اور سے قصاص دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس حکم کو ختم کیا، کہہ رہے ہیں کہ فمن اعتدی، جو حد سے آگے بڑھے گا، یعنی جو قاتل نہیں ہے اس سے قصاص لے گا، جسے آج کل ہو رہا ہے، آج کل بھی ہو رہا ہے یہ. نمبر 2، معافی ہو گئی تو تب بھی قاتل کو مار رہا ہے. معاف بھی کر دیا پھر بھی مار رہا ہے، دیت بھی لے لی اس کے بعد بھی مار رہا ہے. یہ 3 صورتیں کہہ رہے ہیں کہ فمن اعتدی، جو حد سے آگے بڑھے گا. بعد ذالک، یہ آیت نازل ہونے کے بعد، یعنی یہ حکم نازل ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. اس کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. آیت کا مطلب سمجھ گئے بھائی؟ آیت مشکل ضرور تھی، آیت مشکل تھی نا، ظاہر بات ہے قصاص کا حکم، لیکن یہ ہماری ضرورت بھی ہے نا اصل میں.
ہم میں بہت سی جہالتیں ہیں ہمارے دل و دماغ میں، جو کہ ہم اپنے قوم قبیلوں کو مطلب دیکھتے رہتے ہیں، تو ہمارے دل و دماغ میں وہ باتیں آتی رہتی ہیں. تو یہ سورہ آج کا درس سورہ بقرہ آیات نمبر 178 چوتھی آیات یا ایھا الذین آمنوا کی. تو اس کا معنی دیکھیں دوبارہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص کا حکم فرض کیا گیا ہے، فی القتل، مقتولین کے بارے میں. یہاں کون سے مقتولین مراد ہے؟ جو ناحق قتل ہو، جو ناحق اور جان بوجھ کر قتل کرے گا، غلطی سے نہیں، ناحق اور جان بوجھ کر قتل کیا جائے. آگے کہتے ہیں کہ الحر بالحر، آزاد کو آزاد کے بدلے، والعبد بالعبد، والانثى بالانثى. آگے فرماتے ہیں کہ فمن عفی لہ، جس کو معافی دے دی، جس کو معافی دے دی جائے، یعنی قاتل، من اخیہ، اس کے بھائی کی جانب سے. یہاں بھائی سے کون مراد ہے؟ مقتول کے وارث، مقتول کے وارث مراد ہے. آگے شیئن، کچھ معافی. یہ کچھ اس لیے کہ یہاں بالکلیہ معافی کا ذکر بھی نہیں اور پوری دیت لینے کا بھی ذکر نہیں، بلکہ وہ تیسری صورت مراد ہے، یعنی کچھ ورثہ معاف کر دیں اور کچھ دیت کا، سمجھ گیا، کچھ مطلب صرف دیت آ جائے، سمجھ گئے، کچھ کے لیے دیت آ جائے. تو آگے فرماتے ہیں اب آگے دونوں فریق کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بھئی فاتباع بالمعروف، اچھے طریقے سے مطالبہ کرنا ہے. کون مطالبہ کرے گا؟ مقتول کے وارث، جن کو دیت مطلب ملنی ہے نا، وہ بے جا سختی نہیں کریں گے اور بلا وجہ تنگ نہیں کریں گے اور حد سے زیادہ دیت کا مطالبہ نہیں کریں گے. سمجھ گئے بھائی؟ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، یہ خطاب کس کو ہے؟ قاتل کو ہے کہ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ، یہ دیت ادا کرنی ہے مقتول کے وارث کو، الیہ، مقتول کے وارث کو، بِإِحْسَانٍ، اچھے انداز سے. مراد کیا ہے کہ بھئی ڈاکٹری نہیں کرنی اور جو طے ہوا ہے اس میں کمی نہیں کرنی، جو طے ہوا ہے اس میں کمی نہیں. ذالک تخفیف، یہ کیا ہے بھئی؟ آسانی ہے. کیا یہ کیا ذالک، یہ کیا؟ یہ معافی اور دیت کا حکم نازل کیا. یہ کیا ہے بھئی؟ تخفیف من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے آسانی ہے، ورحمت، اور رحمت ہے. آگے فرماتے ہیں کہ فمن اعتدی، جو حد سے تجاوز کرے گا، یعنی جاہلیت کی رسم کو اختیار کرے گا، جاہلیت کی طرح جو قاتل نہیں ہے اس کو قتل کرے گا، یا جو معافی دے دینے کے بعد جو قتل کرے گا، یا جو دیت لینے کے بعد جو قتل کرے گا. کہہ رہے ہیں کہ بعد ذالک، اس حکم آ جانے کے بعد، یا یہ معافی دے دینے کے بعد، یہ جو مطلب جو حکم ہے، اس سے مراد یہ پورا حکم ہے نا. اصل میں یہ پورا حکم، اس پورے حکم کے بعد جو بھی حد سے آگے بڑھے گا تو فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو بھائی مومن کی جان کی بڑی عظمت ہے. ٹائم کیا ہو گیا بھائی؟ 40 ٹائم ہو چکا. تو مومن کی